بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور عبادت گزار ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا ایک نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس عورت کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اپنے بیٹے کی بڑی اچھی طرح سے پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا اور غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر میں سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آتی تھی۔ مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض یہ کہ اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غم خوار، ایثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوکاروں سے ہٹ کر بدکاروں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستہ بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے اپنی والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر بات کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ اس کی ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی۔ کبھی کبھی اپنی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینے میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثنا میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بدکار عورت سے ہو گئی اور وہ اس کا اس قدر اسیر اور فریفتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر میں جا کر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، بیٹا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے کی طرف آتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹا تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر مصلی پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل عورت کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس کے بیٹے کے پاس کچھ نہ رہا تو لڑکی نے کہا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت تب ہی تم سے رہے گی کہ تم اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ میری فرمائش پوری نہ کرے گا تو اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار لڑکی نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے ایک خنجر لیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب وہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، اس نے آواز دی۔ ماں فرحت و خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور اپنے سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا اور اپنی ماں کے سینے میں مارا اور اپنی ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا،
فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو، بدکاروں کا یار بدکار۔ جب فحشہ عورت کے مکان پر پہنچا تو اس بدکار بیٹے نے اپنی ماں کا دل اس کے سامنے کیا، تو پھر اس عورت سے کہا تو اپنی ماں کے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہے، تو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ لڑکے کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا اور وہ گرا اور مر گیا۔ اس کی ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا، دل اس فحشہ عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر گرا۔ ماں کا دل پھٹا، درد سے دل سے نکلی ہوئی یہ صدا کہ بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ ایک ماں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے پیار، محبت، شفقت، احساس دیکھیں۔ یہ واقعہ پڑھ کر میری آنکھیں آب دیدہ ہو گئیں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر پیغمبروں کی لعنت، تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔ توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، اپنے ماں کے قدموں پر سر رکھ لو، اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک ماں راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے، ماں کے قدموں میں سر رکھے رہو، نجات اسی میں ہے۔ حاصل یہ ہوا، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادبی کی کسی بھی نیکیوں انصاف کو قبول نہ فرمائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کرے اللہ سے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ وقت اپنی ماں کو راضی اور خوش رکھنے کی جستجو میں رہے تو پھر اللہ پاک معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔